الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گاہک زیادہ کرنے کے لیے انعامی مقابلہ منعقد کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے وقتاً فوقتاً سپر مارکیٹوں وغیرہ میں گاہک زیادہ کرنے کے لیے مالک حضرات انعامات کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کرنے کے حکم کی وضاحت فرما دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس قدر ممکن ہو اس موضوع میں علماء کرام کے فتاوی جات بھی پیش کر دیں تاکہ مکمل وضاحت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ مسئلہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کی بنا پر پیدا ہوا ہے اور تجارتی سامان کے مالکان اپنے سامان کی ترویج چاہتے ہیں جس کی بنا پر وہ انعامی مقابلہ جات رکھتے ہیں۔ ہمارے معاصر علماء کرام اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول ایسا کرنا مطلقاً منع ہے۔ دوسرا قول کچھ شروط و ضوابط کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کی ممانعت اور حرمت قرار دینے والوں میں مستقل فتویٰ کمیٹی سعودی عرب اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ شامل ہیں۔ ان کے بعض فتاوی جات سماعت کیجیے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے سوال کیا گیا، یہاں امریکہ میں کچھ سپر غذائی سٹور ایسے ہیں جہاں سے خریداری کرنے پر غیر معروف سے نمبر دیے جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس سٹور کی جانب سے معین کردہ نمبر جمع ہو جائیں تو آپ انعام میں کچھ رقم کے مستحق ہوں گے۔ تو کیا مسلمان کے لیے یہ انعام لینا جائز ہے؟ یہ علم میں رہے کہ اس نمبر کے عوض میں کوئی رقم ادا نہیں کرنا پڑتی، لیکن صرف اس سٹور سے خریداری کرنے یا پھر سٹور دیکھنے والے کو ہی یہ نمبر دے دیے جاتے ہیں جس پر انہیں انعام میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو کمیٹی کا جواب تھا اگر تو معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا ہے تو آپ کے لیے خریداری یا سٹور کی زیارت کی بنا پر دیا جانے والا انعام لینا جائز نہیں۔ نمبر اختیار کرتے وقت جو نمبر آپ کے لیے مجہول تھا وہ اختیار کے بعد معلوم ہو گیا، اس لیے یہ جوے میں شامل ہونے کی بنا پر جائز نہیں، اور جوے کی حرمت کتاب و سنت اور اہل علم کے اجماع سے ثابت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 191، فتویٰ نمبر 5847۔ کمیٹی سے یہ سوال بھی کیا گیا، ہمارے ہاں کچھ سیلز مین ایک کارٹن 100 ریال کا فروخت کرتے ہیں اور دوسری دکانوں میں تقریباً 20 ریال کا، اور وہ اس پر گاڑی یا دوسرے انعام رکھتے ہیں، تو لوگ انعام حاصل کرنے کی رغبت میں کارٹن خریدنے کے لیے امڑ آتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ برائے مہربانی اس سلسلہ میں فتویٰ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کمیٹی کا جواب تھا جس عمل کے متعلق آپ نے دریافت کیا ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ برائی اور جوا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی قسم کے خطرات اور دھوکہ پر مبنی ہونے کی بنا پر حرام قرار دیا ہے، اور اس میں باطل طریقہ سے لوگوں کا مال کھانا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو اب بھی باز آ جاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، تم اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکہ والی بیع سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خیر و بھلائی کے کام کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی مدد اور نصرت کرے اور آپ کے معاملہ کو آسان کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 195، فتویٰ نمبر 18324۔ اور مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال بھی پوچھا گیا، کچھ کال آفس والے کئی بار ٹیلی فون کالز کرنے والوں کو انعام پیش کرتے ہیں، ان انعامات کا حکم کیا ہے؟ تو کمیٹی کا جواب تھا عمومی کال آفس والوں کی جانب سے کال کرنے والوں کو ہدیہ کے نام پر مذکورہ نظام کے تحت جو کچھ دیا جاتا ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں قمار بازی اور جوا اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور ٹیلی فون کالوں کی ترویج کی بنا پر لوگوں کا باطل طریقہ سے مال کھانا اور آمدنی میں اضافہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کال آفس والوں کی آپس میں عداوت، بغض اور کینہ اور حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔
اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو اب بھی باز آ جاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 196، فتویٰ نمبر 19560۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا، ہمارے شہر میں تعاونی کمیٹی نے اپنے آفس کے سامنے ایک گاڑی رکھ کر پیشکش رکھی ہے کہ جو یہاں سے 100 درہم یا اس سے زیادہ کی اشیاء خریدے گا اسے 10 درہم کی رسید دی جائے گی، اور قرعہ اندازی میں شامل ہونے کے بعد قرعہ نکلنے والے کو وہ گاڑی انعام میں دی جائے گی۔ میرا سوال یہ ہے، نمبر 1، عوض کے بغیر اس رسید کے ساتھ قرعہ اندازی میں شریک ہونے کا حکم کیا ہے؟ اگر قرعہ اندازی میں اس کا نام نہ آیا تو اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، قرعہ اندازی میں شریک ہونے کے لیے مذکورہ بالا رسید کے حصول میں اس کمیٹی سے خریداری کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کچھ لوگ اس معاملہ میں تردد کا شکار ہیں اور کچھ اسے صحیح مانتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان دونوں سوالوں کا بادلیل جواب دیں تاکہ مسلمان لوگ اپنے دین کے سلسلے میں دلیل پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، یہ معاملہ قمار بازی اور جوا میں شامل ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو اب بھی باز آ جاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ لہٰذا فجیرہ علاقہ کے حکومتی ذمہ داران اور ولی الامر اور اہل علم وغیرہ پر لازم ہے کہ وہ اس برائی کو روکیں اور اس سے منع کریں اور لوگوں کو اس سے بچنے کا حکم دیں، کیونکہ اس میں کتاب اللہ کی مخالفت اور لوگوں کا ناحق مال کھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور حق پر استقامت نصیب کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ الدعوہ شمارہ نمبر 1145، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس طرح کے انعامی مقابلوں میں شرکت کے حکم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے 2 شرطوں کے ساتھ اسے جائز قرار دیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کمپنیاں اس وقت اپنا مال خریدنے والوں کو انعامات دیتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جب 2 شرطیں پائی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی شرط، قیمت یعنی سامان کی قیمت اس کی حقیقی قیمت ہو، یعنی انعام کی بنا پر اس کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے۔ اگر انعام کی وجہ سے قیمت بڑھا دی گئی تو یہ قمار بازی اور جوا ہے اور حلال نہیں ہے۔ دوسری شرط، انسان انعام حاصل کرنے کے لیے سامان نہ خریدے۔ اگر اس نے صرف انعام حاصل کرنے کی غرض سے سامان خریدا نہ کہ اس کی ضرورت کی بنا پر، تو یہ مال ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ بعض لوگ دودھ یا لسی کا ڈبہ خریدتے ہیں، انہیں اس کی ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن وہ اس لیے خریدتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں انعام مل جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسے بازار یا پھر گھر کے ایک کونے میں انڈیل دیا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں مال ضائع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اسئلۃ الباب المفتوح سوال نمبر 1162۔ انشاءاللہ یہ قول صحیح ہونے کے زیادہ قریب ہے جب انسان اپنے دل میں دوسری شرط کو منطبق کرے تو صحیح ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور انسان اس کے دل کی بات کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پاکیزہ اور رزق حلال نصیب فرمائے اور ہمیں قناعت اور رضا کی توفیق دے اور حرام اور اس کے اسباب سے دور رکھے۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 22862۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔